میرا تمام قائدین سے یہ سوال ہے کہ آج کل کوئی فلوٹ کی جا رہی ہیں خبریں، کچھ ایسے آئیڈیاز فلوٹ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نرم مداخلت ہو رہی ہے، کوئی سخت مداخلت ہو رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میڈیشن کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی کا رابطہ ہوا ہے؟ اور دوسرا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، دوسری طرف آپ جو ہیں وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں رول کرے اور عام انتخابات کا راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے؟ دیکھیے، سری لنکا بنانے کی تو قریب پہنچ چکا تھا. ان سیاستدانوں کے اتحاد نے اس کو وہاں پر بریک کیا، وہیں روک دیا اس کو. جی اب جب ہم اس کو واپس ترقی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی اس دلدل سے نکالنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں. اس دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہی سوچ جہاں ہماری ہوگی، یہی سوچ عدلیہ کی بھی ہونی چاہیے، یہی بیوروکریسی کی بھی ہونی چاہیے، یہی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہونی چاہیے. اس وحدت کے ساتھ ہم ملک کو سری لنکا سے ہونے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر نہیں. باقی رہی سافٹ مداخلت اور ہارڈ مداخلت، میرے خیال میں مداخلت کسی بھی شکل کی ہو وہ جمہوری اصول کے تحت تو جائز نہیں ہے، اور ہم نے تو اس پر اپنی رائے دی ہوئی ہے. اس سے قبل نہ کوئی رابطہ ہے، لیکن اگر دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے وہ اپنا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. آصف بشیر صاحب جی. محسن، اچھا محسن ایڈ کر لیں. محسن داؤد. ایک کمنٹ میں ضرور کروں گی. اس سے پہلے جو سوال تھا کہ ادارے جب اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل کر کوئی اور کام کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ جو ہمارے عدلیہ کے ساتھ جو ہمارے قانون جو انصاف کے جو تقاضے جس طریقے سے پورے نہیں ہو رہے، اور ہمارے جو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے کل سے لے کر آج صبح تک صرف شمالی وزیرستان کی مریلی بازار میں 5 ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. تو جب وہ جو سیکیورٹی ادارے وہ اپنے جو ان کی جو جورسڈکشن سے وہاں سے نکل کر پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے تو ان کا جو کام ہے چاہے جوڈیشری ہو چاہے ملٹری ہو وہ رہ جائے گا اور وہ کسی اور طرف پھر چل دو رہے. دو ہفتے پہلے جی اسی شمالی وزیرستان میں اسی میرلی کے علاقے میں 3 شہادتیں ہوئیں. ایک ہمارا تازہ منتخب اس اپنے یونین کونسل کا چیئرمین، اسی طریقے سے ایک ہمارا وہاں پارٹی کا تحصیل سیکرٹری جنرل، ایک ہمارا وہاں پر صوبائی اسمبلی کا جو پہلے کینڈیڈیٹ رہا. یہ 3 لوگ جو ہیں ہمارے 2 ہفتے پہلے شہید ہوئے. ابھی محسن صاحب بتا رہے ہیں کہ کل اور آج میں 4 یا 5 آدمی شہید ہوئے ہیں. یہ وہ امن ہے جو ضرب عضب کے نتیجے میں ہمیں دیا گیا اور مطمئن کیا گیا، اور لوگوں کو بھی وہاں لے جا رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں کسی مسجد کا روغن کیا ہوا ہے، خوبصورت بنایا ہوا ہے، یہ ہم نے بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں دکھائی بھی جا رہی ہیں اور حالت حقیقت میں یہی ہے. اور میں جنوبی اضلاع کے حوالے سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، یا ٹانک یا ڈیرہ اسماعیل خان یا لکی مروت یا بنو کرک، یہ اس وقت مسلح لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. سلیمی نیوز 1 سے میرا سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ آپ نے جو بات کی کہ نواز شریف آئیں گے میں انہیں جیل نہیں جانے دوں گی، مولانا نے کہا کہ اداروں مجبور نہ کریں کہ عوام بغاوت پر اتر آئیں. آپ سب لوگ حکومت میں ہیں، اور اگر حکومت کی جماعتیں اور خود حکومت بغاوت کی بات کرے اداروں کے خلاف تو اس کو کیسے دیکھا جائے؟ وہ کیا بے بسی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی فیصلے لینے کی بجائے کیا آپ سڑکوں پر آئیں گے، ایوان چھوڑ کر آئیں گے، یا ایوانوں میں بھی رہیں گے اور احتجاج بھی ہوگا؟ کیا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا مولانا؟ کیا پھر کوئی لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیے، میری گفتگو کی تشریح ذرا میں خود کر لوں تو بہتر ہوگا. یہ تشریح بھی آج کل عجیب چیز بن گئی ہے کہ میں ملک کی مجموعی حالات پہ بات کر رہا ہوں، میں اصول کے دائرے کے اندر بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک کا ایک آئین ہے،
اور وہ آئین ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اور اسی کو ایک میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے. ہم اسی حوالے سے ریاست پاکستان کہ نہ آئین کا احترام، نہ پارلیمان کا احترام، نہ ان کے فیصلوں کا احترام، اور جو 2018 میں ہوا اسی طریقے سے ہمارے اداروں کا کردار ہوگا تو برداشت کی قوت عوام کی ایک دن ختم ہو سکتی ہے. ہمیں وہاں تک نہیں جانا چاہیے. یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر اپنے ملک کے جو قوت برداشت ہے، عام آدمی کی جو قوت برداشت ہے، اس کا روز روز امتحان نہ لیا جائے. حکومت اگر آج ہم ان سے نہ لیتے تو وہ جس طرح اپنی بات کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا. یہ 3 حصوں کی تقسیم اس پر وہی آ گئی. اس نے نہ 2 حصے کہا ہے، نہ 4 حصے کہا، نہ 5 حصے کہا. پہلے حکومت میں آیا تو کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ایجنڈے کا اظہار کرتی ہیں، جس طرح آج کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے یا پچھلی حکومت نے کر دیا ان کے ساتھ. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو پھر ایجنڈا جو ہے عملی طور پر کسی وقت سامنے آ ہی جاتا ہے. جی ایسے حالات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور پبلک کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو. عام آدمی کی زندگی، اس کی ضرورتیں وہ اپنی جگہ پر بحال ہوں اور ملک میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کی جائے. دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے اور روز روز آپ اس کو کسی نہ کسی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں ملک کا نظام ایک دن تباہ و برباد ہوگا. اور عوام کی قوت اور معاشی قوت، یہ 2 ایسی قوتیں ہیں، یہ جب ہماری فوج کی پشت پر ہوتی ہے تو فوج مستحکم ہوتی ہے. اور جب دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس کے سہارے پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کی ریاست کے بقا کا سوچ سکیں گے. جی یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور. خالد محمود صاحب جی. آصف بشیر صاحب. میں ایک منٹ ایڈ کرتا ہوں. مریم بی بی اجازت ہو؟ جی جی ایمل صاحب. میں 1 منٹ ایڈ کرتا ہوں. جو نشاندہی کی ہے، جس طرح بتوں کی بات ہوئی، وہ حالات اب ارسٹوائل فاٹا اور جنوبی اضلاع سے اٹھ کے اب باقاعدہ ہمارے جو پشاور ریجن ہے اس میں آپ دیکھیں تو سوابی ضلع، اگر آپ دیکھیں تو سوابی ضلع بالکل بھرا ہوا ہے. ٹارگٹ کلنگز وہاں شروع ہوئے اور بتوں کی بات ہو رہی ہے. باجوڑ تو ایک ارسٹوائل فاٹا میں آتا ہے. پھر بنیر اور سوات اور شانگلہ، جہاں پہ مشہور پہاڑ ہے علم جنہیں بولا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی دوبارہ ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے. اور باقاعدہ ان علاقوں میں ٹی ٹی پی کی طرف سے، باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بتوں کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. اور میں ایک اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور نیوز آپ کے سامنے بریک کرتا ہوں اور آپ معلومات کیجئے گا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سمیت 3 وزیر اور پرانا اسپیکر اسد کیسر، یہ 5 لوگ ہیں، ان کے بارے میں معلومات کیجئے گا، یہ طالبان کو بتہ دے چکے ہیں.